اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، ہم نے جو لیسن سبق کل سے شروع کیا وہ تھا ہاتھی کا وزن، جبکہ بادشاہ بہت پریشان تھا اس بات پہ میں ہاتھی کے وزن کے برابر پیسے کہاں ماپ لوں، کہاں تولوں تاکہ مجھے یہ خرچہ کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی بیماری پہ یہ انعام رکھا تھا کہ ہاتھی کے وزن کے برابر میں غریبوں، غرباتوں، فقیروں میں پیسے بانٹ دوں گا۔ تو لاسٹ میں کیا ہوا، جو ملا جو ناؤ چلانے والا شپ چلانے والا آیا ہے، اس نے کہا میں تول کے کو لیکن میرے ہاتھ میں پیسے اور ہاتھی کو دے دو۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور وزیر کو ہاتھ اور روپیہ ملا کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا، اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کے طرف چلا۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی، اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کے طرف روانہ ہوئے۔ جب بادشاہ درباری اور عام لوگوں کے وہاں پہنچ گئی تو ملا میں نے کل کہا ملا کسے کہتے ہیں، ملا نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا اور ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا نے نشان لگا دیا اور عرض کی، حضور، ہاتھی کا وزن اتنا ہے، اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈوبوا دیا جائے۔ اس کے بعد ناؤ میں روپیہ بھرنے کے لیے کہا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپیہ بھرنے لگے اور ناؤ پانی میں نیچے ہو گئی۔ جب نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو ملا نے کہا، بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا۔ بادشاہ اور درباری ملا کی اس تدبیر سے خوش ہوئے اور اس کی عقل کی داد دی، اسے اتنا انعام دیا کہ وہ بڑا دولت مند بن گیا۔ بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، جو کہ ہاتھی کا وزن۔ تو انشاءاللہ کل اس کے سوالات جو ہے وہ ہم کل کریں گے، تو ان کے ساتھ ہی اس کے باقی جو کچھ ہے خالی جگہ، خالی جو فل ان دا بلینکس ہے یا یہ تھے جملے کچھ تھے، تو ان کو اچھی طرح سے میں کل سکھاؤں۔